اس کے دیکھیے برعکس ہم دیکھتے ہیں، اس کے اپوزٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے، مجھے بتاتے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ جو ایک بے نمازی ہے نا، بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے ایک نمازی کے، کہ اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ سکون غارت کر دیتے ہیں، سکون اور چین اس کی زندگی میں نہیں رہتا۔ دیکھیے جو جوانی ہوتی ہے نا، جب انسان ینگ ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے، ٹائم آگے بڑھتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں اور اپنا ایک بڑھاپا آنے لگتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ابھی تو جیسے تیسے زندگی گزر جاتی ہے۔ بے نمازی کی جو چیزیں ہیں ان میں برکت نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی، اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ دنیاوی حساب سے ہمیں دکھے گا بہت اچھی ہے، ہم نے اس حساب سے اٹھا دیا، لیکن مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گی۔ اس کی روزی روٹی میں جو ہوتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، رزق میں اور اس کے چہرے کی جو مطلب چہرے سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ انسان نیک ہے، وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے، وہ چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ نیک ہے، بائی فیس نہیں پتہ چلتا لوگوں کو۔ کہ ظاہر سی بات ہے جو بندہ دین کے حساب سے نہیں اپنا مطلب اپنے آپ کو اس حساب سے نہیں ڈھالتا، جیسے ایک شخص ہے، مرد ہے سمجھ لیے، اس کی داڑھی ہے تو چہرے سے پتہ چلے گا نا کہ یہ مسلمان ہے، نیک انسان ہے۔ جس کی داڑھی نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا؟ کیا فرق ہے کافر میں اور ایک مسلمان میں؟ پھر ایسی ایک خاتون ہے، پردہ کرتی ہیں، اچھا نماز پڑھتی ہیں، اس چیز سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ ہاں یہ نیک خاتون ہے۔ عام طور سے جنرلی ایسی ہوتا ہے نا، نیک لوگوں کو ایسی پہچانتے ہیں لوگ۔ وہی میں پھر بات کہ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، میجورٹی ہم دیکھیں گے نا کہ نیک لوگوں کی کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا موت کے ٹائم، اس کی روح کو فرشتہ ایسے کھینچتا ہے اس کے اندر سے، جیسے کہ سمجھ لے کوئی کپڑا ایک کانٹے دار ڈالی ہے، ایک برانچ اس کے اندر کانٹے کاٹے ہیں، اس کے اندر سے کھینچ رہا ہو اور اس میں پھنس گیا ہو کپڑا، کیسے نکلتا ہے پھٹتا ہوا، اس طرح سے اس کی جو سول ہے نا اس کی باڈی میں سے ایسے نکالی جائے گی۔ اتنی تکلیف دہ بات ہے یہ۔ پھر اس کی جو قبر ہوگی جس میں لوگ اس کو دفنا کے اس کے اوپر مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے، جہاں وہ تنہا ہوگا، بالکل بالکل ڈارک اندھیری ہوگی قبر، بالکل ایک اتنی سی بھی روشنی نہیں ہوگی اس کے اندر۔ دیکھیے جو کچھ جیسے دنیا کے اندر سبب ایریاز ہوتے ہیں، رورلز ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے رات کو، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چھوٹا کہیں ہول ہوتا ہے یا کوئی درار ہوتی ہے تو وہاں سے لائٹ آتی دکھتی ہے، لیکن قبر کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، چھوٹی سی بھی کھڑکی نہیں ہے، اس کے اندر ایک گندی اسمیل مطلب بھر دی جائے گی، بہت زیادہ مطلب اس کو جو ہے کنجسٹڈ کر دیا جائے گا قبر کو، بالکل تنگ، اور اس کی جو پسلیاں ہوں گی نا مردے کی، وہ ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، جو ربس ہوتی نا وہ ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، جیسے ہم ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں کراس کرتے ہیں اس طرح سے، اور چکنا چور ہو جائیں گی۔ وہ چیخے گا دہاڑے گا لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا اس کو وہاں۔ اس کی جو ہے سانپ بچھو اس کے اوپر ڈال دی جائیں گے، جو اسنیکس اور اسکارپینس ہوتے ہیں وہ، اس کو وہ کاٹتے رہیں گے قیامت تک۔ ایک سانپ جو کوبرا، یعنی ہم دنیا میں دیکھتے اس کو کوبرا کہتے ہیں، اژدہا سانپ بہت بڑا، وہ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ اس کے اوپر جب اس کو ڈسے گا، مارے گا، تو مردہ جو ہے وہ 70 یارڈز یعنی کہ 70 گز نیچے دھس جائے گا زمین کے اندر، پھر اس کو کھینچ کے نکالا جائے گا، پھر یہی عمل قیامت تک چلتا رہے گا۔ قبر کے اندر جو ہے اتنی ہولناکیاں ہوں گی، ہم سنتے ہیں کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ایک بار سوچ کے دیکھیں، آگ اس کے اندر ایسی جلائی جائے گی جس سے ہم بچ نہیں سکتے، کوئی راستہ نہیں ہوگا، ہم چیخیں گے چلائیں گے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس آگ میں ہم قیامت تک جلتے رہیں گے، اور وہ جو مردہ ہے وہ انتظار کرے گا جلد سے جلد قیامت آ جائے، لیکن قیامت اپنے وقت پر ہی آئے گی۔
اس کو ایسا لگے گا جیسے کہ بہت دیر ہو رہی ہے قیامت آنے میں، کیونکہ دیکھیے آخرت کا جو دن ہوگا نا، دا ڈے آف ججمنٹ، اس دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، وہ اس دن حساب کتاب کا دن ہے۔ ویٹنگ لائن میں ہم لگے ہوں گے کہ ہمارا نمبر آئے تو کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو نام اعمال ہوں گے، اس کا جو رجسٹر ہوگا، اس کا جو اکاؤنٹ کا رجسٹر ہوگا، وہ اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ اس سے ہی وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا راستہ کدھر ہے۔ اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی شیڈ نہیں ہوگا، سورج اس کے اوپر تپ رہا ہوگا، جنت کے سارے دروازے اس پہ بند کر دی جائیں گے، اور بہت سخت حساب لیا جائے گا، بہت سخت حساب لیں گے اللہ تعالیٰ، بہت سختی سے۔ یہ بے نمازی کی بات ہو رہی ہے، جو نماز چھوڑتا ہے، پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، دل چاہا پڑھ لیا، دل چاہے نہیں پڑھا، خواہشات کا غلام تھا وہ، اپنے نفس کا غلام تھا وہ۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی، کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے سر کو کچل رہا ہے ایک فرشتہ، اسمیش کر رہا ہے، یا اس کو جو ہیمر ہوتا ہے نا، ہتھوڑا، اس سے مار مار کے اس کو سر کو اس کو کچل رہا ہے۔ پوچھا کون ہے یہ شخص؟ جواب ملا کہ اس نے قرآن تو پڑھا تھا، لیکن نماز کے ٹائم یہ سویا رہتا تھا۔ کتنا سخت اس کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ نماز چھوڑنے کا یہ گناہ ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث اس کا مفہوم ہے کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو جائے، ہے نا، عصر کی نماز کی دیکھیے بہت فضیلت آئی ہے کہ بیچ کی نماز کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عصر کی نماز، جس نے عصر کی نماز کو ضائع کیا، کھو دیا، نہیں پڑھی، اس کی زندگی ایسی ہو جائے گی جیسے کہ اس کے سارے جو مال اور دولت ہے سب ختم، سب برباد ہو گئی، اور اس کے سارے رشتہ دار، ایک ایک فیملی کا ایک ایک ممبر مر گیا۔ یہ غم اسے دیا جائے گا جس کی عصر کی نماز قضا ہوگی قیامت کے دن۔ سوچ کے دیکھیں ایک بار، دنیا کے اندر ہی کہیں ارتھ کوئی یا فلڈ آتا ہے، یا جیسے فلسطین میں دیکھیں کس طرح سے لوگوں کی بربادی ہوئی ہے، لوگ جو ہیں بالکل مطلب پورے خاندان ختم ہو گئے، پورے مال و دولت ختم ہو گئی۔ اپنے اوپر ایک بار رکھ کے سوچیں ہم لوگ کہ اتنا سخت مطلب یہ ہمارے اوپر بھاری عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں رکھ کے سوچیں کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ، کہ سب کچھ ختم ہو گیا اس کا، اور ایک فرشتہ پھر مسلط کر دیا جائے گا جو اس کے الٹا لٹا کے منہ کے بل اس کو گھسیٹتا ہوا، اس کو ڈریگ کرتا ہوا جہنم میں جا کے پھینک دے گا۔ جہنم کے سب سے نیچے گڈھے میں، سب سے جو مطلب گہری جہنم ہوگی، وہاں پر سب سے نیچے درجے کی، یعنی جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے نا دنیا میں، اس میں فلورز ہوتے ہیں، اپر فلور، لوور فلور، ہائر فلور جو ہوتا ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ جہنم کے تو سارے فلور ہی اچھے نہیں ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ جو کافر ہے نا، وہ بھی اوپر کے فلور پر ہوگا وہاں پر، لیکن ایک منافق جو مسلمان، نام کا مسلمان ہوگا لیکن اس کے عمل کچھ نہیں ہوں گے، بے نمازی ہوگا، وہ اس کو سب سے نیچے والے فلور میں پھینک دیا جائے گا، سب سے جو ڈیپ ہیل ہوگی نا اس کے اندر ڈالا جائے گا اسے۔ سوچ کے دیکھیں ایک بار۔ دیکھیے ایک باپ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ بہت فرما بردار ہے اور ایک جو ہے نافرمان ہے، بالکل ایک فرما بردار ہے۔ تو نافرمان جو ہے بالکل وہ تو سنتا ہی نہیں، ہو تو اس کو باپ ہی نہیں مانتا، لیکن جو فرما بردار ہے نا، وہ باپ مانتا ہے، اس کی کہنا مانتا ہے، لیکن غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ تو باپ جو ہے، جو اپنا فرما بردار بچہ ہے نا، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کو زیادہ سمجھائے گا، اس پہ زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں تو پتہ ہے، تم تو جانتے ہو ہر بات، پھر تم کیوں غلطی کرتے ہو۔ اس کو زیادہ مطلب اس سے زیادہ تکلیف پہنچے گی اسے،
اور جو نافرمان ہے اس کا معاملہ وہ الگ ہے. ایسے ہی ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ارے وہ تو کافر ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں اللہ کو. ہم مانتے ہیں نا، پھر ہم ایسی غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے مرنے کے بعد زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی، گزرنی ہے وہ تو، لیکن جو مرنے کے بعد جو قبر میں اور آخرت میں جو ہولناکیاں ہیں نا، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوں گی. وہاں کی آگ اتنی سخت ہے، 70 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے یہاں دھو کے بھیجی آگ. دنیا میں 70 ٹائمز دھل کر آئی ہے وہ آگ. اور سوچیں یہاں پر ہمارا اگر ہلکا سا بھی ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے نا کسی چیز کے اوپر یا کسی فلیم میں ہلکا سا لگ جائے، پھر دیکھیے کتنی اس میں جلن ہوتی ہے، کتنی اریٹیشن ہوتا ہے اس کے اندر. اس کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں، کتنا علاج کرتے ہیں پھر اس کا. اور وہاں پر ہم جلنے کے لیے تیار بیٹھے، کوئی بات نہیں جل جائیں گے، اس میں کیا ہے، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ، ہمیں مت سمجھاؤ بھائی تم. نہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کو سمجھانا، ایک دوسرے سے کہنا ہے. یہ صرف میرا یا جو دوسرے علماء لوگ ہیں ان کا کام نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے. سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا ہے، سب کی ذمہ داری یہ ہے. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہی ہے، آپ ان کو بتائیں. دیکھیے زبردستی گھسیٹ کے کوئی کسی کو نہیں لا سکتا، ہم صرف سمجھا سکتے ہیں. ہمارا کام صرف سمجھانا ہے، بتانا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے. تو یہاں پر ہم کو عمل بن معروف کرنا ہے، نہیں انل منکر کرنا ہے. دونوں کام کرنے ہیں ہمیں، اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اس کے بعد ان کے اوپر ہے وہ سنیں یا نہیں سنیں، جانیں یا نہیں جانیں. بس لاسٹ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں، ایک چیز اور سب کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ جو فرض نمازوں میں جو فرض ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر آ جائیں، اس کی پابندی کریں، اس کا اہتمام کریں نا، اس کے اوپر فوکس کریں. کیونکہ دیکھیے آخرت کے دن نا جو فرض نماز ہے نا اس کا سوال سب سے پہلے ہوگا. جو سنت ہیں اور جو نوافل ہیں نا وہ کمپنسیٹ کیے جائیں گے. یعنی کہ جو جیسے دنیا میں ہمارا کبھی کوئی فرض رہ گیا اور اس کا ہم اہتمام نہیں کر پائے، اس کو بھول گئے کبھی، اللہ نہ کرے، تو اس کا کمپنسیشن دیں گے اللہ تعالیٰ ان سنت اور نوافل کے تھرو، اس کو برابر کیا جائے گا. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے نا فرض کا اہتمام کرنا ہے. اور ایک بار ہم جب فرضوں کو دل سے اور اپنی مرضی سے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر ہے نا، اللہ کی محبت میں ڈر، مطلب اللہ کی محبت میں یا اللہ کی ناراضگی سے، جیسے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ کی ناراضگی ہمیں مل سکتی ہے، اس ڈر سے ہم اس چیز کو جب پڑھنا شروع کریں گے نا تو دیکھیے گا انشاءاللہ پھر ہم سنت پہ بھی آئیں گے، نوافل پہ بھی آئیں گے، پھر ہم غافل نہیں رہیں گے. جیسے کہ ایک مطلب دنیا میں جیسے انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور گریجولی آگے بڑھتا ہے نا، اس کو اس کی محنت کا پھل ملتا جاتا ہے، ہلکے ہلکے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسے ہی دین کے معاملے میں بھی آپ جیسے جیسے محنت کریں گے، پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا فرض، پہلے اس کو شروع کریں گے، پھر دیکھیے سنت ہوگی، پھر نوافل ہوگی، پھر اور چیزیں آتی جائیں گی، ایڈ ہوتی چلی جائیں گی. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ اے بی سی ڈی نہیں لکھ پاتا، اور یا الف بیتے جیسے ہوتی ہے وہ جب نہیں پراپر طریقے سے لکھ پاتا، ان ایون الفابیٹس بناتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ سیکھتا جاتا ہے تو وہ پراپر طریقے سے الفابیٹس کو لکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی پروگریس ہوتی جاتی ہے. ایسی ہماری بھی پروگریس جو ہے وہ دین میں پہلے ہم امپورٹنٹ چیزوں کو شروع کریں، پھر سلولی بڑھتے ہیں. ایک دم حاوی مت کریں اپنے اوپر ہر چیز کو، ہلکے ہلکے بڑھیں، گریجولی بڑھیں، ہے نا. کیونکہ دیکھیے یہ جو دنیا ہے نا، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین میں آ گئے مکمل، کیونکہ انشاءاللہ دیکھیے جب ہم ہر چیز میں جب کوشش کرتے ہیں تو اس میں کامیابی ملتی ہے، تو ایسے دین میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی. اور ایک دن اللہ نے چاہا تو ہم پورے مکمل طور پر دین میں اتر جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا ہم سے چھوٹ گئی، نہیں، دنیا نہیں چھوٹی. دیکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا سب جائز ہیں. کچھ چیزوں کی لسٹ بنا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ چیزیں بتا دی ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. لسٹ کم چیزوں کی بنتی ہے،
زیادہ چیزوں کی نہیں بنتی ہے، تو جتنی بھی باقی چیزیں نا وہ سب حلال ہیں ہمارے لیے۔ آپ ٹریول کریں کہیں بھی، جو بھی چاہے پہنیں، کھائیں پئیں، اٹھیں بیٹھیں، بس تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، اس لسٹ کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم کہیں کھا رہے ہیں، کہیں کسی جگہ گئے، کھانا کسی نے دیا، تو پھر ہمیں یہ دھیان رہنا چاہیے کہ یہ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز میں ایسے دھیان رکھنا پڑے گا ہمیں۔ نمازیں ہمیری نہیں چھوٹنی چاہیے، کہیں بھی ہو ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو ہمارے لیے ہر چیز حلال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ایک بار ہم دین میں آ گئے تو دنیا ہم سے چھوٹ گئی، نہیں، بلکہ ہمیں اور سمجھداری سے زندگی گزارنے کا طریقہ آ جاتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا دنیا کے اندر کس طریقے سے ہمیں لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں سے بات کرنی ہے، سب ہمارا دین سکھاتا ہے یہ سب چیزیں۔ اور دیکھیے میں نے یہ جو بات میں کر رہی ہوں شروع سے ابھی تک، میں نے بہت ہمت جٹائی ہے اس بات کو کرنے کے لیے اپنے اندر۔ میں ہی جانتی ہوں یہ چیز، اور بہت ہمت سے میں نے اس بات کو شروع کرا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اور رسول کی بات سب سے بڑی ہے، اس کو صحیح سے لوگوں تک پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور میں اپنے رب کی، اپنے اللہ تعالیٰ کی اپنے شکر گزار ہوں، اس کی احسان مند ہوں کہ اس نے مجھے اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا، مجھے موقع دیا ہے نا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح طریقے سے جو انہوں نے فرمائی ہے، جیسا انہوں نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ میری زبان سے وہ بات کہلوائیں جو میرا رب چاہتا ہے، وہ بات لوگوں تک پہنچے، اور تاکہ لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہو اور لوگ اس کے اوپر عمل کریں۔ اور دل سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین نمازی بنا دے، اور ہماری موت پر ہمیں کلمہ نصیب ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ جتنا میں لوگوں کو سمجھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، میرا رب مجھے اور میری بچوں کو اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بس میں اپنی بات یہیں ختم کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، اور اس کو پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔